دیکھیے آپ حضرات ایک نمونے کا اجلاس کرتے ہیں، ایک آئیڈیل اجلاس کرتے ہیں کہ جلسہ کس طرح ہونا چاہیے۔ آپ کے مضامین اور آپ کے عنوانات منتخب متعین ہوتے ہیں، مقررین بھی آپ کے بڑے سلیکٹ کیے ہوتے، متعین ہوتے ہیں، چنیدہ قسم کے ہوتے ہیں۔ آپ اپنے علاقے کے اور ملک کے ممتاز علماء کو بلاتے ہیں، دعوت دیتے ہیں، تاکہ ہمارے سماج میں اللہ اور اللہ کے رسول سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں صحیح طریقے پر آ سکیں، ہم دین کو سمجھ سکیں، شریعت کے مزاج کو پہچان سکیں، قرآن ہم سے کیا چاہتا ہے، حدیث ہم سے کیا چاہتی ہے، اللہ کی مرضیات کیا ہیں جس پر ہمیں چلنا چاہیے۔ وہی رسم و رواج اور وہی جس گھر میں ہم پیدا ہوئے، ماں باپ اور دادا اور نانا کو دیکھ کر جو چیزیں سیکھی، کیا وہی اسلام ہے یا اسلام قرآن اور حدیث میں ہے؟ کیا وہی شریعت ہے یا شریعت وہ ہے جو قرآن اور حدیث سے جو چیزیں نکل کر آئی ہیں، جو علماء بتاتے ہیں، جو مفتیان کرام آپ کو سکھاتے ہیں، جو حضرات قضات کرام آپ کو تعلیم دیتے ہیں، جو آپ کے واعظین، مقررین و خطباء آپ کو بتاتے ہیں، وہ ہے اصل دین۔ دیکھیے آج کا جلسہ تفسیر القرآن اور سیرت النبی کے موضوع پر ہے۔ میں بہت آسان کر کے بولنے کی کوشش کر رہا ہوں تاکہ آپ حضرات میری اردو کو سمجھ سکیں۔ کیا سمجھ پا رہے ہیں میری اردو کو؟ الحمدللہ۔ قرآن مجید کی ایک مختصر سی آیت کا مختصر سا ٹکڑا پیش کیا آپ کے سامنے۔ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ۔ میں نے سوچا کہ میں سیرت کے موضوع پر، سیرت النبی کے موضوع پر آپ کے سامنے کچھ بیان کروں۔ سیرت النبی کے موضوع کا مطلب یہ ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ، آپ کی سیرت مبارکہ، آپ کی پاکیزہ زندگی ہم سبوں کے لیے نمونہ اور آئیڈیل ہے۔ ہمیں اسی طرح چلنا چاہیے، یعنی پیدائش سے لے کر موت تک، پیدائش سے لے کر موت تک یہ جو ہماری پوری زندگی ہے، یہ پوری زندگی کے ہر لمحے، ہر پل میں آئیڈیل موجود ہے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نمونہ موجود ہے۔ ہمیں اسی نمونے کے مطابق چلنا ہے، یہی اصل سیرت طیبہ کا مطلب ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم نے فتح مکہ کے واقعات سن لیے بڑے جوش اور جذبے کے ساتھ، ہم نے سن لیے غزوہ بدر کے واقعات، ہم نے سن لیے غزوہ احد کے واقعات، اور ہم نے سن لیے صلح حدیبیہ کے واقعات، ہم نے سن لیے غزوہ خندق میں کیسے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پیٹ میں پتھر باندھ کر اسلام کے لیے محنتیں اور قربانیاں دے رہے ہیں، ہم نے عمل نہیں کیا، تو سیرت اس کا نام نہیں ہے۔ سیرت طیبہ کے سننے کا، سمجھنے کا، بیان کرنے کا یہ مقصد نہیں ہے۔ جلسوں کے منعقد کرنے کی منشا، اس کی مراد یہ نہیں۔ ہمیں سیکھنا کیا، ہم کیا سیکھ کر گئے، اپنی زندگی میں کیا اتار کر گئے، اپنے گھر پہنچے تو کیا تبدیلی آئی، ہماری بیویاں، ہماری بیٹیاں، ہمارے بیٹے بچے یہ کہہ دیں کہ یہ شخص کسی جلسے سے آیا ہے، دیکھو اس کی زندگی بدل گئی، ان کا مزاج بدل گیا۔ پہلے آتے تو ڈانٹتے تھے، بگڑتے تھے، آج آئے ہیں تو السلام علیکم کہہ کے گھر میں داخل ہو رہے ہیں۔
پہلے آتے تھے بے وضو سو جاتے تھے، آج وضو کر کے کہہ رہے ہیں کہ سونا ہے۔ سونا وضو کر کے چاہیے، باوضو سونا چاہیے۔ وہ دیکھ لیں کہ آج اٹھے ہیں، الارم لگا لیا تہجد کے وقت کی، آج تو تہجد کے لیے تیار ہے۔ یہ ہے جلسے کا اثر۔ اگر یہ اثر آپ میں نہیں ہوا تو جلسہ کامیاب نہیں ہوا، آپ کا آنا بیٹھنا سننا سب بیکار ہو گیا۔ آپ نے کیا بدلاؤ لیا، کیا سیکھ کر گئے؟ یہ جو 4 گھنٹہ 5 گھنٹہ آپ نے لگایا، اگر اس میں بدلاؤ نہیں آیا، چینجنگ نہیں آئی، کوئی انقلاب نہیں آیا، کوئی تبدیلی نہیں آئی، کوئی آپ کی زندگی میں نیا معاملہ جس نے آپ کے دل کو ٹچ کیا، جس نے آپ کے دل میں انقلاب برپا کیا، جس نے آپ کے دل کو رولایا بھلایا، آپ کے دل کو فکر مند کیا، آپ کے دل میں ایک جذبہ پیدا کیا، آپ کے دل میں شریعت کے راہ پر چلنے اور صراط مستقیم پر چلنے، اتباع سنت کے لیے نبی کی راہ پر مر مٹنے کا اگر جذبہ پیدا نہیں کیا تو یقین مانیے کہ آپ کا بیٹھنا فائدہ مند نہیں ہوا۔ اسی لیے میں چاہتا ہوں کہ سیرت طیبہ کے واقعات آپ کو نہ سناؤں، میں آپ کو تو یہ سناؤں کہ آپ پوری سیرت طیبہ جسے آپ جانتے ہیں، اپنے علماء، اپنے صلحاء، اپنے واعظین، اپنے خطباء، اپنے ائمہ، اپنے علماء سے سنتے رہتے ہیں، آپ نے اس کو اپنی زندگی میں لاگو کیا، نافذ کیا، اپنی ذات پر اس کو اتارا یا نہیں اتارا، یہ دیکھنا ہے۔ آپ کل تک جب تک روٹیاں کھاتے تھے تو ایک ہاتھ میں روٹی لے کر دوسرے سے توڑ کر کھاتے تھے، یا ایک ہاتھ سے پلیٹ میں رکھی روٹی کو دبا کر دوسرے ہاتھ سے کھینچ کر توڑ کر روٹی کھاتے تھے، آج کیسے کھا رہے ہیں یہ دیکھنا ہے۔ یعنی آپ میں ایک فکر پیدا ہو جائے کہ میرا کوئی عمل محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نمونے کے خلاف نہیں ہوگا۔ ہمارا چلنا، ہمارا پھرنا، ہمارا اٹھنا، ہمارا بیٹھنا، ہمارا کھانا، ہمارا پینا، ہمارا جاگنا، ایک ایک عمل ہمارا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوے کے مطابق ہونا چاہیے۔ حضرت تشریف لا رہے جی، حضرت امیر شریعت دامت برکاتہم العالیہ ہم سب کے مخدوم گرامی قدر، جن کے ہم سب منتظر تھے، تشریف لا رہے ہیں۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، اتر و برادر امیر شریعت، زندہ اتر باد، و برادر امیر شریعت، اتر و برادر امیر شریعت، سنت رسول اللہ، سنت رسول اللہ، عاشقان رسول اللہ، عاشقان رسول اللہ، لا الہ الا اللہ۔ السلام دیجیے نہیں آپ تشریف دیجیے نہیں آپ تشریف میری جان بھی ہو گئی۔ نہیں حضرت آپ کہ شروع کرنا اجازت۔ عرض کر رہا تھا میں آپ کے سامنے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے نمونے کے مطابق ہماری زندگی گزری۔ قرآن مجید کی اس آیت میں یہی کہا گیا، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، اے لوگو تم سب کے لیے اللہ کے رسول سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی میں، آپ کی سیرت طیبہ میں، آپ کی پاکیزہ زندگی میں ایک بہترین اسوہ، ایک اچھا نمونہ، ایک اچھا آئیڈیل رکھ دیا ہے۔ تمہاری زندگی اسی کے مطابق گزرنی چاہیے۔ اگر تمہاری زندگی اس کے مطابق ہے تو تم کامیاب و کامران ہو، اور اگر تمہاری زندگی اس کے خلاف گزر رہی ہے تو ظاہر ہے تم ناکام و نامراد ہو، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ اسی کو شیخ سعدی نے فارسی میں کہا تھا، مپندار سعدی کے راہ صفا، تمارفت جز برپے مصطفیٰ، خلاف پیمبر کسے رہ گزید کہ ہرگز بمنزل نہ خواہد رسید۔ اے سعدی یہ گمان مت کرنا
کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش پا کے بغیر زندگی گزارو اور کامیاب ہو جاؤ، ایسا ممکن ہی نہیں ہے۔ علامہ اقبال نے اسی کو کہا تھا کہ محمد کی اطاعت دین حق کی شرط اول ہے، اسی میں ہو اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے۔ محمد کی اطاعت شرط اولین ہے کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کہ لوح و قلم تیرے ہیں۔ اسی لیے آپ کے ذہن میں یہ رہنا چاہیے کہ اسوہ آئیڈیل وہی ہماری بنیاد ہے، سیرت النبی کا یہی مقصد ہے۔ لیکن آپ یہ کہیں گے کہ مولانا آپ جو یہ بات عرض کر رہے ہیں یہ 15ویں صدی ہے، 1500 سال گزر گئے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے ساتھ چل سکتی ہے یہ چیزیں؟ آپ کو یہ اشکال اور یہ سوال پیدا ہو سکتا ہے، لیکن میں آپ کو بتاؤں حضرت عبداللہ حضرت حذیفہ بن الیمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ تو آپ سنتے رہتے ہیں۔ حضرت حذیفہ بن الیمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مشہور صحابی، ایران کے بادشاہ شہنشاہ کسریٰ کے دربار میں اسلام کی دعوت کے لیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بھیجا۔ آپ پہنچے ہیں اسلام کی دعوت کے لیے حذیفہ بن الیمان، کھانے کا دسترخوان بچھتا ہے، کھانے کے درمیان جب کھانا شروع کرتے ہیں بادشاہ کے دسترخوان پر تو ظاہر ہے کھانے کے درمیان کبھی روٹی کا چاول کا دانہ گر جاتا ہے، سالن کے شوربہ کے قطرات گر جاتے۔ حضرت حذیفہ بن الیمان اس کو اٹھا کر کھانے لگے۔ قریب میں بیٹھے جو صحابہ تھے، ساتھی تھے، رفقائے سفر تھے، انہوں نے اپنے امیر سفر سے کہا کہ حضرت یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ یا سیدی حذیفہ بن الیمان، اے میرے آقا حذیفہ بن الیمان، یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ یہ مکہ اور مدینے کی سرزمین نہیں، یہ تو ایران و روم کی سرزمین، یہ ایک اللہ کے سامنے سر ٹیکنے والوں کی سرزمین نہیں، یہ تو لاکھوں کروڑوں بتوں کے سامنے سر ٹیکنے والوں کی سرزمین ہے۔ یہ مکہ اور مدینے کی نہیں، یہ تو تہذیب یافتہ متمدن قوموں کی سرزمین ہے، ایران کی سرزمین ہے۔ آپ دسترخوان پر گرے ٹکڑوں کو اٹھا کر کھا رہے ہیں، یہ لوگ کہیں گے کہ دیکھو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کتنے حریص ہیں، کتنے لالچی ہیں، کیسے بھوکے ہیں، کتنے دنوں کا فاقہ ہے کہ ان گرے ٹکڑوں کو اٹھا کر کھا رہا ہے۔ اس لیے خدا را آپ ان گرے ٹکڑوں کو اٹھا کر نہ کھائیں۔ لیکن سیدنا حذیفہ بن الیمان نے جو جواب دیا، فرمایا اترک سنت حبیبی لہؤلاء الحمقاء، کیا ان احمقوں ان بے وقوفوں کی وجہ سے میں اپنے آقا و مولا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت چھوڑ دوں؟ ایسا ہرگز مجھ سے نہیں ہو سکتا۔ میرے بھائیو، ہم اور آپ سب کے لیے 15ویں صدی کے مسلمانوں کے لیے یہ سبق اور پیغام تھا حذیفہ بن الیمان کی اس جرأت مندانہ اور بے باکانہ اس جواب میں کہ لوگو تم دنیا کے کسی خطے، کسی گوشے، کسی مجلس، کسی محفل، کسی ماحول میں ہو، اگر تم دیکھو کہ محمد رسول اللہ کی یہ سنت ہے تمہیں اسی پر چلنا ہے۔ دنیا کیا کہتی ہے تمہیں؟ دنیا کہہ دے کہ یہ مجنون ہے، یہ دیوانہ ہے، یہ پاگل ہے، یہ احمق ہے، یہ بیوقوف ہے، دنیا کہتی رہے، تمہیں تو مست رہنا چاہیے، تمہیں تو عاشق ہونا چاہیے اس بات پر کہ میرے نبی، میرے عاشق، میرے معشوق، میرے محمد کی سنت ہے، ہم اس کے مطابق زندگی گزارتے ہیں۔ اس لیے یہ پیغام اور سبق ہم اور آپ آج چہرے پر داڑیاں نہیں رکھتے، کیوں؟ شرم آتی ہے، سرکار کی سنت کو ختم کر دیتے۔ ہم اور آپ زندگی کے مرحلوں میں سنتوں کو اسی لیے چھوڑ دیتے، ترک کر دیتے۔ لیکن حذیفہ بن الیمان نے ایران کے بادشاہ شہنشاہ کسریٰ کے دسترخوان پر بیٹھ کر سنت یہ کر کے بتایا کہ دیکھو جس طرح امن اور شانتی کی حالت میں سنت پر عمل ہوگی، تلوار کی چھاؤں کے اندر بھی سنت پر عمل کر کے دکھائیں گے۔ یہ جذبہ دیا سیدنا حذیفہ بن الیمان نے مسلمانوں کو۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ ہے، آپ خوب نام سنتے ہیں عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر فاروق کے صاحبزادے، بہت عاشق رسول، متبع سنت کہلاتے ہیں عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔
عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا واقعہ حدیث میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ حج سے واپس تشریف لے جاتا ہے، ایک جگہ اترے، استنجا کیا، پھر دوبارہ سواری پر سوار ہو گئے۔ اس زمانے میں اونٹوں کا سفر ہوتا تھا، مدینے سے مکے حج کے لے گئے، اب پھر واپس آ رہے تھے مدینہ، استنجا کیا ایک جگہ، پھر سواری پر سوار ہوئے، تھوڑی ہی دور چلے، پھر استنجا لگا، اور پھر آپ استنجا کے لیے تشریف لے گئے۔ تو جو رفیق سفر تھے اسی اونٹ پر سوار تھے، انہوں نے پوچھا کہ حضرت پیٹ میں درد ہے آپ کے، پیچش ہے، کوئی تکلیف ہے؟ ابھی تو آپ نے استنجا کیا تھا، پھر دوبارہ آپ استنجا کے لیے تشریف لے گئے۔ میرے بھائیو، بزرگوں، مسلمانوں، غور سے سننا اس بات کو کہ عبداللہ ابن عمر نے کیا تاریخی جواب دیا تھا۔ عبداللہ ابن عمر نے فرمایا تھا کہ میرے بھائی، میرے پیٹ میں نہ درد ہے، نہ تکلیف، نہ پیچش ہے، نہ کوئی پریشانی، بلکہ حجۃ الوداع کے موقع پر اپنے محبوب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی مقام پر اتر کر استنجا کرتے دیکھا تھا۔ ابن عمر کو استنجا کی حاجت و ضرورت نہیں تھی، مگر آپ کی اتباع میں، آپ کے نقش قدم پر چلتے ہوئے استنجا کی صورت بنا کر بیٹھ گیا تھا۔ اندازہ کیجئے، یہ ایک فطری چیز تھی، ضرورت نہیں تھی کہ اس کی اتباع کی جائے، مگر صحابہ کرام میں اتباع کا جذبہ دیکھیے کیا تھا کہ وہاں آپ استنجا کی صورت بنا کر بیٹھ گئے کہ سرکار نے یہاں استنجا کیا۔ آپ اندازہ کیجئے کیا جذبہ مومنانہ تھا۔ سیدنا حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ بڑے مشہور بزرگ ہیں، پیران پیر کہلاتے ہیں، قطب الاقطاب کہلاتے ہیں، سرتاج الاولیاء کہلاتے ہیں، بہت مشہور بزرگ۔ ایک پورا سلسلہ قادریہ ان کے نام سے چلتا ہے۔ سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے لکھا کہ ان کے مریدین میں ایک مرید نے ان کی خدمت میں تربوز لا کر پیش کیا کہ حضرت قبول فرما لیں۔ تربوز گرمی کے زمانے میں ہوتا، آپ کے یہاں بھی ہوتا، اگر تربوز پیش کیا، حضرت نے انکار کر دیا لینے سے، دوبارہ پیش کیا، پھر منع کر دیا، تیسری مرتبہ پیش کیا، پھر منع کر دیا حضرت نے۔ جب چوتھی مرتبہ اس مرید نے بڑی محبت سے پیش کیا تو حضرت نے لینے سے تو انکار کر دیا، لیکن فرمایا کہ جاؤ، اگر دینا ہی ہے تو کل لے کر آنا۔ مرید چلا گیا، مشکل سے رات گزارا، کروٹیں بدل بدل کر کے اپنے مرشد کو، اپنے پیر کو پیش کرنا۔ صبح ہوتی ہے، پھر خدمت اقدس میں وہی تربوز لے کر پہنچ جاتا ہے، حضرت کی خدمت میں پیش کرتا ہے۔ حضرت نے پہلی مرتبہ میں آج قبول کر لیا تو قریب میں بیٹھے جو خادم تھے وہ بے تکلف ہوتے ہیں بڑوں سے، بڑوں کے جو خادم ہوتے ہیں وہ اپنے بڑوں سے بے تکلف ہوتے ہیں، ہر وقت ساتھ رہتے ہیں۔ تو خادم نے بعد میں پوچھا کہ حضرت بات سمجھ میں نہیں آئی، کل یہی شخص تھا، یہی تربوز لے کر آیا تھا، بڑی لجاجت سے، بڑی منت سماجت کر کے پیش کر رہا تھا، آپ نے لینے سے انکار کر دیا، اور آج پہلی ہی مرتبہ میں آپ نے قبول کر لیا، آخر کیا ماجرا، کیا واقعہ، کیا معاملہ ہے؟ حضرت نے فرمایا کہ بھائی معاملہ یہ تھا کہ کل جب یہ شخص تربوز لے کر آیا تھا، عبد القادر کو یہ معلوم نہیں تھا کہ میرے آقا، میرے محبوب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے اور مدینے کی سرزمین پر تربوز یا تربوز جیسے پھلوں کو جب کھایا ہوگا وہ چاقو سے کاٹ کر کھایا تھا، توڑ کر کھایا تھا، دانتوں سے کاٹ کر کھایا تھا، کیا طریقہ تھا مجھے معلوم نہیں تھا۔ آج رات کتابوں کی ورق گردانی کی، تحقیق و تفتیش کی، علماء سے رجوع کیا، جب اطمینان ہو گیا کہ اس کے کھانے کا کیا طریقہ ہے، اس کے بعد آج میں نے یہ تربوز قبول کیا۔ یہ ہے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ ایک تربوز کھانے میں کون سی بڑی چیز ہے؟ ہم اور آپ روزانہ چاول کھاتے، ہم اور آپ روزانہ روٹی کھاتے، دودھ پیتے، کیا طریقہ تھا سنت؟ کس طرح میرے محبوب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے روٹیاں کھائی ہیں کہ آپ نے سوچا، سیکھا، پوچھا، اپنے علماء سے معلوم کیا؟ نہیں کیا۔ کیوں؟ اس لیے نہیں کیا کہ آپ کو سرکار کی سنتوں پر چلنے کا جذبہ اور حوصلہ نہیں، آپ کو وہ شوق نہیں، آپ کے دل میں وہ گرمی نہیں، وہ حرارت نہیں، عشق نبی کی وہ سوزش نہیں آپ کے دلوں میں۔ کاش وہ سوزشیں، وہ حرارتیں قلب میں پیدا ہو جائیں جو محمد رسول اللہ کے عشق کی متقاضی تھی۔ اس لیے میرے بھائیوں، میں آپ سے عرض کروں گا کہ آپ اس آیت کو پکڑ لیجئے، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔
آپ نے نام سنا ہوگا حجت الاسلام حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کا، دارالعلوم دیوبند کے بانی حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ 1857 کی جہاد شاملی کے چیف کمانڈر تھے۔ امیر المومنین فی الجہاد حاجی امداد اللہ مہاجر مکی تھے ان کے استاذ، ان کے مرشد۔ حضرت نانوتوی چیف کمانڈر تھے، حضرت گنگوئی ساتھ تھے، ماں منیر نانوتوی ساتھ تھے، حافظ ضامن شہید ساتھ تھے، جعفر تھانیسری ساتھ تھے۔ مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ 1857 کی جہاد شاملی کے بعد حاجی امداد اللہ صاحب ہجرت کر کے مکے چلے گئے۔ حضرت گنگوئی گرفتار کر لیے گئے، سہارنپور کے جیل میں بند کر دیے گئے۔ حضرت نانوتوی پر گرفتاری کا وارنٹ جاری ہو گیا اور شوٹ وارنٹ جاری ہو گیا کہ جہاں بھی قاسم مل جائے انہیں گرفتار کر لیا جائے، اور اگر بھاگتا ہوا ملے تو گولی چلا دی جائے۔ انگریزوں کا یہ حکم تھا۔ مریدوں نے کہا کہ حضرت چھپ جائیے، آپ چھپ جائیے، انگریزوں کا جیل اذیت ناک، تکلیف دہ، خطرناک قسم کا جیل ہے، ہم مریدین اس کو برداشت نہیں کر سکیں گے کہ حضرت ہمارے جیل میں چلے جائیں، ہم اس تکلیف کو برداشت نہیں کر سکیں۔ حضرت نے چھپنے سے انکار کر دیا۔ جب بہت اصرار بڑھا، لوگوں نے بہت دباؤ ڈالا تعلق اور محبت میں کہ خدا را آپ چھپ جائیے، حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ ایک دن چھپ گئے، 2 دن چھپے رہے، 3 دن چھپے رہے۔ جب 3 دن ہوا تو حضرت نانوتوی باہر تشریف لے آئے، تو لوگوں نے کہا کہ حضرت آپ بھی عجیب کھیل کر رہے، یہ تماشا ہے، 3 دن چھپنے سے کیا ہوگا، مہینوں چھپنا پڑے گا، ابھی سالوں چھپنا پڑ سکتا ہے۔ حضرت نے فرمایا کہ تم لوگ کیا سمجھتے ہو کہ قاسم کوئی بزدل ہے اور قاسم نے کسی کے ڈر سے اسی بنیاد پر چھپ گیا تھا؟ یاد رکھو، قاسم اس لیے نہیں چھپا تھا، قاسم تو صرف اس لیے چھپا تھا کہ میرے آقا، میرے محبوب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم مکے سے ہجرت کرتے ہوئے مدینہ تشریف لے جاتے ہوئے غار ثور میں صرف 3 ہی دن چھپے تھے، اس لیے قاسم بھی چھپ گیا، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس اتباع میں چھپا تھا، اس لیے اب قاسم 3 دن سے زیادہ نہیں چھپ سکتا۔ یہ ہے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمارے اکابر نے کیسا اسوہ، نمونہ، آئیڈیل بنایا، اس کے مطابق ہی زندگی گزارتے تھے، نہ اس سے آگے نہ اس سے پیچھے۔ یاد رکھیے ہماری زندگیوں میں یہ چیزیں آنی چاہیے۔ ہر عمل سو کے اٹھے اب سونے تک سارا معمول سرکار کی سنت کے مطابق ہونا چاہیے۔ ابو داؤد شریف کی روایت ہے، موطا امام مالک نے بھی نقل کیا ہے مختلف اسناد کے ساتھ، بہت مشہور واقعہ حدیث کا، لیلۃ التعریس کا واقعہ حدیث کی کتابوں میں محدثین کے مشہور ہے۔ ایک غزوے سے واپس تشریف لا رہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم، راستے میں رات کا کافی حصہ گزر چکا ہے، 1-2 بج گئے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحابہ کو مخاطب کر کے کہ یہیں آرام کر لیں، ٹھہر جائیں، پڑاؤ ڈال لیں۔ صحابہ کا پورا قافلہ تھا، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین اپنی اپنی سواری سے اپنے اپنے اونٹوں اور گھوڑوں سے نیچے تشریف لے آئے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنی سواری سے نیچے تشریف لے آئے۔ سب لوگ اپنا بستر بچھانے لگے، سونے کی تیاری کرنے لگے۔ آپ نے فرمایا کہ ہاں آرام کر لیں، صبح نماز فجر کے بعد آگے بڑھیں گے۔ سب لوگ تیاری کرنے لگے۔ آقا نے اعلان کیا، من یحرسنا، من یوقظنا بصلاۃ الفجر، من یکلأ لنا، کون ہے جو ہماری نگرانی کرے گا، کون ہے جو ہماری نگہبانی کرے گا، کون ہے جو ہماری پہرے داری کرے گا، کون ہے جو ہم سب کو صبح نماز فجر کے لیے بیدار کرے گا، اٹھائے گا، کون ہے؟ اعلان کیا آقا نے۔ جب یہ اعلان کیا آواز آتی ہے لبیک و سعدیک یا رسول اللہ، لبیک و سعدیک یا رسول اللہ، لبیک و سعدیک یا رسول اللہ۔ اے اللہ کے رسول، حبشے کا یہ بلال اس عظیم الشان خدمت کے لیے تیار ہے۔ آواز آتی ہے کہ بلال جاؤ، یہ عظیم الشان خدمت آج تمہارے سپرد کی جاتی ہے۔ صحابہ بھی سو گئے، اللہ کے رسول بھی آرام فرمانے لگے۔
بلال نگرانی کر رہے ہیں، نگہبانی کر رہے ہیں، چکر لگا رہے ہیں، گشت کر رہے ہیں، چاروں طرف گھوم رہے ہیں، چکر لگا رہے ہیں، چاروں طرف گھوم رہے ہیں۔ لیکن بلال بھی تو انسان تھے۔ بلال کا دن بھی میدان کارزار میں تیر و تفنگ چلاتے ہوئے گزرا تھا۔ بلال کا بدن بھی تکان سے چور چور ہو رہا تھا، ان کی آنکھوں میں بھی نیند تھی۔ بلال چکر لگاتے لگاتے ان کے ذہن میں آیا کہ اونٹ سے ٹیک لگا کر تھوڑی دیر بیٹھ جائیں، پیر تو پھیلا لیں، کچھ تو سستا لیں، کچھ آرام مل جائے۔ ظاہر ہے انسان سوچتا ہے کچھ اور ہو جاتا ہے کچھ۔ تاریخ ابن خلدون میں ایک واقعہ لکھا ہے، ایک بادشاہ تھا، اس کی ایک خادمہ تھی، ایک نوکرانی تھی۔ اس کا معمول یہ تھا کہ روزانہ رات میں اپنے آقا کا بستر بچھا دیتی، صبح اٹھا دیتی، رات میں بچھا دیتی، صبح اٹھا دیتی، رات میں بچھا دیتی، صبح اٹھا دیتی، یہی معمول تھا زندگی کا، سالوں سال سے چلا رہا تھا۔ ایک روز اس خادمہ نے سوچا کہ میرے آقا کا یہ نرم و گداز بستر، مخمل و ریشم کا یہ بستر، کتنا مزہ آتا ہوگا میرے آقا کو اس پر سونے میں، چلو تھوڑی دیر لیٹ کر تو دیکھیں۔ وہ باندی جسے سونے کے لیے مخمل و ریشم کا بستر تو درکنار، چٹائی بھی نصیب نہیں ہوتی تھی، زمین پر لیٹا کرتی تھی، جو ہی اس مخمل و ریشم کے نرم و گداز بستر پر لیٹتی ہے، آنکھ لگ جاتی ہے اور سو جاتی ہے، سوتی رہتی ہے، یہاں تک کہ آقا کے سونے کا وقت آ جاتا ہے۔ جب آقا معمول کے مطابق اپنے وقت پر سونے کے لیے حاضر ہوتا ہے، کیا دیکھتا ہے کہ باندی میرے بستر پر سو رہی ہے۔ آقا کو جلال آ جاتا ہے، غضبناک ہو جاتا ہے کہ یہ کیا بدتمیزی ہے، باندی میرے بستر پر سو رہی ہے۔ آقا نے آواز لگایا، جلاد! جلاد حاضر ہو جاتا ہے۔ اس گستاخ اور بدتمیز باندی کو درے لگائے جائیں۔ اس گستاخ اور بدتمیز باندی کو بادشاہ نے کہا درے لگائے جائیں۔ جلاد بادشاہ سلامت کا حکم پاتے ہی پوری طاقت و قوت سے اس نے درے لگائے۔ وہ سوتی ہوئی باندی چھلملاتی ہوئی کھڑی ہو جاتی ہے اور رونے کے بجائے ہنسنے لگتی ہے۔ آقا نے کہا یہ کیا ماجرا ہے، یہ کیا واقعہ ہے، یہ تو بہت ہی بدتمیز معلوم ہو رہی، رونے کے بجائے یہ ہنس رہی ہے، لگ رہا مذاق اڑا رہی ہے، اور مارا جائے اسے۔ جو مارا گیا، باندی رونے کے بجائے ہنستی چلی گئی۔ آقا نے کہا کہ اس وقت تک اس باندی کو مارا جائے اور ان پر دروں کی برسات کر دی جائے جب تک ان کی آنکھوں سے آنسوؤں کی برسات نہ ہو جائے۔ جلاد حکم پاتے ہی اس مضبوط اور سفید درے سے پوری قوت سے اس باندی پر برساتا رہا، لیکن لوگوں نے دیکھا کہ اس باندی کے چہرے پر آنکھوں سے آنسوؤں کی برسات کے بجائے ہنسیوں کی پھلجھڑیاں کھل رہی تھی، ہنستی چلی جا رہی۔ آخر بادشاہ نے کہا جلاد رک جاؤ۔ جلاد رک گیا۔ باندی یہ بتاؤ کہ ان دروں کی گڑگڑاہٹ اور اس ضرب میں تمہارے ہنسنے کی وجہ کیا ہے؟ باندی نے کہا میرے آقا مجھ سے میرے ہنسنے کی وجہ نہ پوچھ، لیکن جب انسان کو کسی چیز سے روکا جاتا ہے اس کا شوق اور بڑھ جاتا ہے۔ الانسان حریص فیما منع۔ باندی انکار کرتی گئی مگر آقا کا اصرار بڑھتا چلا گیا۔ باندی ان دروں کی گڑگڑاہٹ اور ضرب میں اپنے ہنسنے کی وجہ تو بتا۔ باندی نے کہا میرے آقا مجھ سے میرے ہنسنے کی وجہ نہ پوچھ، اگر میں نے اپنے ہنسنے کی وجہ بتا دی تمہاری آرام و راحت کو آگ لگ جائے گی، تمہارا شیش محل تم پر حرام ہو جائے گا، تم اپنے بنگلوں کو چھوڑ کر جنگلوں کی راہ اختیار کر لو گے۔ لیکن جب آقا کا اصرار بڑھا تو باندی نے کہا کہ میرے آقا لو سنو، میرے ہنسنے کی وجہ کچھ بھی نہیں، صرف میرے ہنسنے کی وجہ اتنی سی ہے جب میں نے دیکھا کہ اس بستر پر تھوڑی دیر سونے کی سزا جب اس قدر درے ہیں تو جس بستر پر میرا آقا سالوں سال سے سوتا آ رہا ہے تو میرے آقا کا آقا احکم الحاکمین کل قیامت میں ان سے کتنی سزا دے گا۔ انسان سوچتا ہے کچھ اور ہو جاتا ہے کچھ۔ میں عرض کر رہا تھا کہ بلال حبشی نے سونے کا تصور بھی نہیں کیا تھا۔
وہ بلال سونے کا کیسے تصور کر سکتا تھا؟ وہ تو بلال ہیں جو عہد عہد کا نعرہ بلند کرتے ہیں، جن کے جسم سے پسینے نہیں، خون نہیں، جن کے جسم سے لہو بہ رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود ان کی زبان پر کفر نہیں، عہد عہد کا نعرہ بلند ہو رہا ہے۔ وہ بلال کہاں تصور تھا کہ سو جائیں، آقا کے حکم کی خلاف ورزی کر دیں، لیکن انسان جو ہی بیٹھے ٹیک لگایا آنکھ لگ گئی بلال کی۔ بلال بھی سوتے رہے، صحابہ بھی سوتے رہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم بھی آرام فرما رہے ہیں۔ نماز فجر کا وقت آیا، نکل گیا، سورج طلوع ہو گیا، سورج کی کرنیں سب سے پہلے رخ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر پڑتی ہیں، آقا بیدار ہو جاتے ہیں۔ این البلال، وہ بلال کہاں چلے گئے؟ بلال ڈر کے مارے سہمے سہمے سامنے آتے ہیں اور بلال کہتے ہیں کہ میرے آقا، جس ذات احکم الحاکمین نے آپ کی آنکھوں میں نیند دے دی، اسی ذات نے بلال کی آنکھوں میں بھی نیند دے دی تھی۔ لیکن میرے بھائیوں بزرگوں، آسام کے مسلمانوں، اور آپ کہو گے کہ مولانا یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ یہ عقیدت مندوں کی سرزمین ہے، یہ عاشقان رسول کی سرزمین ہے، یہ محبان محمد کی سرزمین ہے، میں یہ کیسے سن پاؤں گا کہ محمد کی نماز فجر قضا ہو گئی؟ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز فجر قضا ہو گئی، یہ بات ہم لوگوں کے سمجھ میں نہیں آ رہی۔ لیکن میرے بھائیوں، میں کیا کروں؟ اگر میں یہ کہہ دوں کہ محمد رسول اللہ کی نماز قضا نہیں ہوئی تو حدیث رسول کی تکذیب لازم آتی ہے، اور اگر میں یہ کہہ دوں کہ محمد کی نماز قضا ہوئی تو عشق رسول کو ٹھیس لگتی ہے۔ میں کیا کروں؟ میں خود حیران پریشان، میں خود آپ کی طرح عاشق رسول ہوں، ہم آپ کی طرح مر مٹنے والے اور سرکار کی محبت میں جان دینے والے ہیں، لیکن کیا کریں؟ اچانک میری نظر جاتی ہے حضرت مولانا خلیل احمد سہارنپوری رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب بذل المجہود پر۔ حضرت مولانا خلیل احمد سہارنپوری رحمۃ اللہ علیہ نے بذل المجہود میں اس مسئلے کو بالکل صاف کر دیا، فرمایا کہ محمد، اگر آپ کی نماز قضا نہیں ہوئی، اللہ نے آپ کی نماز قضا کرائی، اے محمد اگر آپ کی زندگی میں نماز قضا نہ ہوتی تو نماز قضا کا نمونہ امت کو کیسے ملتا؟ یہ ہے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ نماز فجر کا قضا کرا کر امت کو نمونہ دینا تھا، اسوہ اور آئیڈیل پیش کرنا تھا، اس لیے آپ سے نماز قضا کرائی۔ تو میرے بھائیوں، میں عرض یہ کر رہا تھا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہمارے لیے اسوہ، نمونہ، آئیڈیل ہے۔ آپ کی زندگی میں متضاد صفات پائی جائیں گی۔ اگر ایک غریب ہے وہ تلاش کرنا چاہتا ہے سرکار کی زندگی میں اپنا نمونہ تو پالے گا، ایک امیر تلاش کرنا چاہتا ہے تو پالے گا، ایک وکیل تلاش کرتا ہے تو پالے گا، ایک جج تلاش کرتا ہے تو پالے گا، ایک قاضی تلاش کرتا ہے تو پالے گا، ایک مفتی تلاش کرتا ہے تو پالے گا، ایک عام آدمی تلاش کرتا ہے تو پالے گا، ایک بادشاہ تلاش کرتا ہے تو پالے گا، ایک کوئی تلاش کرے وہ سارے نمونے وہاں مل جائیں گے۔ اسی لیے میں آپ کے سامنے مختصر انداز میں صرف اس آیت کی تشریح مختصر پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہا تھا کہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ آج سے ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ہم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو اپنے لیے اسوہ اور نمونہ بنائیں گے، انشاءاللہ بنائیں گے۔ آپ حضرات ہاتھ اٹھا کر یقین دلائیے کہ انشاءاللہ بنائیں گے۔ جزاکم اللہ خیرا۔ میں نے بتایا آپ کو کہ اسوہ بنانے کا مطلب یہ ہے کہ جب آج گھر جائے تو گھر والوں کو پتہ چل جائے کہ کسی جلسے سے آئے ہیں۔ حضرت امیر شریعت دامت برکاتہم العالیہ کی زیارت کر کے ان کی تقریر سن کر آئے ہیں، حضرت ناظم صاحب کی تقریر سن کر آئے ہیں، اسی لیے آج آ کر سلام کر رہے ہیں، آج آ کر تہجد پڑھ رہے ہیں، آج آ کر باوضو سو رہے ہیں، آج آ کر تعلیم کر رہے ہیں گھر میں، آج آ کر بچوں کی فکر کر رہے ہیں، بیوی سے محبت سے بات کر رہے ہیں، بیوی کے حق ادا کر رہے ہیں۔
گھر کے ساتھ ایک عام انسان کی طرح رہ رہے ہیں، ایک جابر اور ظالم کی طرح نہیں زندگی گزار رہے ہیں. ایک تبدیلی محسوس ہونی چاہیے، تب جا کر آپ کو لگے گا کہ آپ نے اسوہ پر عمل کیا. میرے بھائیوں، بزرگوں، یاد رکھیے یہ امتحان کی گھڑی ہے. تقریریں کرنے والے کر کے چلے جائیں گے، کل قیامت میں گواہی پیش کریں گے میدان محشر میں کہ سرکار ہم نے ان کے سامنے بات بیان کر دی تھی. لیکن اگر آپ نے عمل نہیں کیا، اپنی زندگی میں بدلاؤ نہیں لایا، تو ظاہر ہے کہ پھر آپ ہی جواب دہ ہوں گے اس کے. اس لیے آپ کے کھانے میں تبدیلی آئے گی. کھانے کا طریقہ جو سرکار کا، وہ طریقے سے کھائیں گے آپ لوگ. کہاں سیکھیں گے یہ؟ اپنے علماء سے سیکھیے، اپنے بزرگوں سے پوچھئے کہ چلتے کیسے تھے سرکار، اسی طرح چلیں گے آپ حضرات. نہیں سمجھ رہے ہیں اردو؟ جیسے سرکار چلتے تھے ویسے چلیں گے آپ لوگ، جیسے کھاتے تھے ویسے کھائیں گے، اور جیسے پیتے تھے ویسے پیئیں گے. اپنوں کے ساتھ جیسا سلوک کرتے تھے ویسا کریں گے، غیروں کے ساتھ جیسا سلوک کرتے تھے ویسا کریں گے، پڑوسیوں کے ساتھ جیسے سلوک کرتے تھے کریں گے، ماں باپ کے ساتھ جیسا سلوک کرتے تھے کریں گے، اولاد کے ساتھ جیسا سلوک کرتے تھے کریں گے. آپ تجارت جیسی کرتے تھے ویسی کریں گے، آپ زراعت جیسی کرتے تھے ویسی کریں گے. آپ جس طرح کی پوری زندگی کا نمونہ آپ عمل کرنے کے لیے یہ کر لیجئے کہ کل سے مجھے کوئی قدم ہی نہیں اٹھانا، کوئی کام نہیں کرنا جب تک معلوم نہ ہو جائے سرکار کا طریقہ کیا تھا، ان کا نمونہ کیا تھا، ان کا آئیڈیل کیا تھا. اس کے مطابق ہی ہمیں چلنا ہے. یہ عہد کر کے اٹھیں گے. کیا یہ عہد کر رہے ہیں آپ حضرات انشاءاللہ؟ جزاکم اللہ خیرا. بہرحال میں نے آپ حضرات کے سامنے کچھ دیر گفتگو کی، اس لیے حضرت امیر شریعت دامت برکاتہم العالیہ جو ہم سب کے بزرگ، ہم سب کے مخدوم اور ہم سب کے بڑے عارف باللہ ہیں، اور یہاں اکابر تشریف رکھتے ہیں. قاضی شریعت صاحب جو مرکزی دارالقضاء امارت شریعہ بہار اڑیسہ جھارکھنڈ سے تشریف لائیں، وہ بھی یہاں تشریف رکھتے ہیں. وقت بھی کافی ہو گیا ہے، اس لیے میں نہیں سمجھتا ہوں کہ زیادہ وقت آپ حضرات کے درمیان لوں. اسی لیے میں اپنی انہی مختصر باتوں پر اپنی بات کو ختم کرتا ہوں. دعا کریں اللہ تعالی ہمیں اپنی مرضیات پر چلنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو صراط مستقیم پر قائم رکھے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.